السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ حج کی سب کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، رحمت، رفعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود و سلام سرور کونین قائدار مدینہ واقعی برخان صاحب مسلم شاہ محشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرات، پچھلے 2 دن میں کسی پوری کی وجہ سے خاصا ایک مرکز سے لوگ حافظ والا لوگ آ رہا تھا، بات کی طرف جاتا ہے تو لوگوں کا پچھلے جمعے میں ہمارے ملک کے گروہارت میں سرکاری طور پر 12 اکتوبر کی مناسبت سے جشن عید میلاد النبی کی چھٹی دی گئی۔ ہم لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا ہے، ہمیں اپنا دین سمجھنے کی اور دلائل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بغیر کسی اختلاف اور بغیر کسی اشتراک کے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک چیز ہے جشن عید میلاد النبی اور ایک چیز ہے مشن میلاد النبی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن، ان کی خوشی ہر ایک کو ہے، ہر مسلمان کو ہے۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہہ سکتا جو مسلمان ہو وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں ہوئی۔ لیکن ایسے بڑے جن میں ایمان نہیں تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، پھر وہ مسلمان کس چیز کا ہے؟
جو اگر اللہ کے نبی کی آنے کی خوشی نہیں کرتا، اس سے خوشی نہیں محسوس ہوئی۔ ایک چیز ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی بھی ہمیں ہوئی، اور دوسرا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا اس دنیا میں مشن کیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ شخص جو اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی کے آنے کا جو مشن ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، فیصلہ آپ لوگوں نے کرتا ہے کہ کون بندہ بہتر ہے اور کون صحیح جگہ پہ چل رہا ہے۔ پھر اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جشن میلاد النبی کے نام پہ جو خلافات بڑھتی جا رہی ہے، جس کو خود اس طبقے نے جو اس کو منانے کے قائل ہیں ان کے بڑے علماء نے شدت سے اس کی مذمت کی کہ اللہ کے نبی کے آنے کا جشن ہے اور مسجدوں کے اندر جڑیوں موجودہ خواتین ڈانس کر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر بعض لوگوں پر مسجدوں کے باہر ڈانس ہو رہا ہے، ساتھ بزرگ بھی چل رہا ہے، ساتھ گھوڑے بھی چلائے جا رہے ہیں، ساتھ کتوں کی لڑائی بھی چل رہی ہے۔ تو مجھ سے بھائی کیا ہے کہ جشن عید برابر ہے۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف اس بات کو اس طرح لگانا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ اور اس کے علاوہ پوری زندگی کے مسائل صرف اس بات پر ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی چاہیے۔ انسان جب کوئی بھی انسان ہے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہونی چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بلانے کو مسلمان ہیں اور آپ کی خوشی اسلام کے مطابق نہیں، آپ خوشی اس طرح مناتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول نے بتائی، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے جو خوشی آپ کو بتائی کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے پھر ٹھیک۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی مخالفت میں جو اللہ کے رسول نے طریقے بتائے ہیں مخالفت میں خوشی مناتے ہیں تو آپ کو اس خوشی منانے کا گناہ ملے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس چیز کو آج ہم نے اپنے اس خطبہ جمعہ میں دلائل کے ساتھ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے اطاعت رسول سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ اللہ کے رسول جس بات کا حکم دے کر کے وہ ہم نے کرنا نہیں، اور جو اللہ کے رسول نے جن کاموں سے منع کیا ہم وہ کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ ظاہر باتیں یہ کڑوی، ظاہر باتیں یہ کڑوی لگتی ہیں، عقیدت کے اندر آ کے یہ باتیں عجیب لگتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا ہمیں حکم دے کر گئے کہ آپ نے اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہے اور ہم اس طرح نہ گزاریں، آپ بتائیں گے کہاں کا اسلام؟ اگر آپ آج اس سلسلے میں دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کے مطابق ہم رحم کے قابل نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کتنے مسائل ہیں، اس ایک آیت کے تناظر میں جتنے مسائل ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ آج جو ہمیں شادی کا رکھنا ہے تو ہم نے رسول اللہ کی مخالفت کرنا، جس طرح اللہ کے رسول نے حکم دیا اس طرح ہم نے نہیں کرنا۔ پھر کیا ہونا ہے جب ہم نے اضافی خرچے کر رہے ہیں، اضافی ڈھول دھماکے کر رہے ہیں، اس کے لیے قضا لینا ہو، اپنے فنکشن ادا کرنے کے لیے، اپنا نام رکھنے کے لیے، پھر ہمیں قرضے لینے ہوں گے، پھر قرضے اتارنے کے لیے ہمیں 5 سال لگ جاتے ہیں کہ شادی کی تھی اس کا قرضہ اتارا۔ کوئی بھی آپ فنکشن رکھ لیں، کوئی بھی آپ گھر کا سسٹم دیکھ لیں، جب آپ رسول اللہ کی مخالفت کریں گے اس کے نتائج آپ کو بھگتنا ہو۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہماری حکومت کو دیکھ لیں، ہمارے کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں،
کہ جس کام میں اللہ کے رسول کی مخالفت ہوگی اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں افراتفری، آج ہمارے گھروں کا جو ماحول اتنا سیکولر ہے، آج ہم اپنی بیٹیوں کو صحیح اسلامی تعلیم کی طرف لے کر نہیں آ رہے، انہیں جب ہم دیگر طریقوں کی طرف بھیجتے ہیں اور کنٹرول نہیں کر پاتے پھر اس کے بعد پریشان نہیں ہوتے۔ تو اللہ کو قرآن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہمارے گھروں کے مسائل حل ہو جائیں، ہمارے معاشرے کے مسائل حل ہو، بے روزگاری ختم ہو، افراتفری ختم ہو، دہشت گردی ختم ہو، تو ہمیں اللہ کے رسول کی طرف آنا ہوگا۔ اطیعوا اللہ رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں آئیں گے تو اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا ہوگا۔ حضرات یاد رکھیں، اللہ کے رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ سب سے پہلا بڑا فائدہ اللہ کے رسول کا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اللہ کے رسول کی کوئی حدیث آ گئی، آپ کے پاس اللہ کے رسول کی سنت آ گئی اور آپ نے اس پر عمل کر دیا تو آپ اس دل کو مطمئن کریں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، قرآن کہہ رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 80 کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی فقد اطاع اللہ، تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی۔ اللہ فرماتا ہے ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے اللہ کے رسول جو پھر منہ پھیرتا ہے، آپ کی سنتوں کی پیروی نہیں کرتا، کہلانے کو اہل سنت ہے لیکن سنت پر عمل نہیں ہے، کہلانے کو اہل حدیث ہے لیکن حدیث پر عمل نہیں ہے، اپنا منہ پھیرے دے دیتا ہے اگر میں نہیں مانتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو ان پر نگران پر نہیں کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان پر لازمی عمل کروائیں، پھر آپ پریشان مت ہو، عمل کر لیں گے ٹھیک ہے کتنا فائدہ ہے، اگر عمل نہیں کرتا کوئی بندہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جزا اور سزا کا، اس میں پھر اس کی سزا بھگتنا ہو۔ اس لیے ثابت کیا ہوا کہ جو بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکمنڈیشن آپ کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور لگا کے بھیجا ہے کہ یہ میرا رسول ہے کہ جو کہتے ہیں تمہیں عمل کرنا ہے اور اس کی بتائے گی بات پر عمل، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین پر عمل ہے۔ دوسری چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث، رات اطاعت رسول کا مسئلہ ہمارے تمام مسائل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز آپ ہے، آپ نماز ہے، آپ کا روزہ ہے، آپ کی زکات ہے، آپ کے معاملات ہیں، جس کو آپ دین سمجھتے ہیں اور آپ جس کو ثواب سمجھتے ہیں، تو سادہ سی بات ہے ثواب وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اگر وہ نماز قبلے کی طرف کر کے پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ہے، اگر وہ سو رکھتے بھی پڑھے اور وہ منہ اپنا مشرق کی طرف کر لے اور اسی طرح وہ نماز پڑھے جس طرح مکہ نماز ہے لیکن منہ سے مشرق کی طرف کرے، یاد رکھنے سے کوئی ثواب نہیں، جبکہ اس کو اس بات کا پتہ ہو تو قبلے کی طرف منہ کرنا ہے۔ انجانے میں بھول میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھے گا مشرق کی طرف تو اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن کوئی بندہ جان بوجھ کر جس کو پتہ ہے کہ نماز قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے اور فجر کے 2 فرض کے طرف پڑھتا ہے قبلے کی طرف سنت کے مطابق تو قبول ہے، اگر کوئی بندہ اس کے مقابلے میں 100 رکھتے پڑھ لے اور منہ کرے وہ مشرق کی طرف یا شمال یا جنوب کی طرف تو اس سے کوئی ثواب نہیں ہوگا، یہ سادہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے میری اطاعت کی، محمد رسول اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ کہ اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل، کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پر عمل ہے، اور اللہ کے رسول کے بتائے گئے طریقے کی مخالفت، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کریں۔ ساتھ فرمایا محمد عطا امیر کو بھی یہ عزت اور مقام دیا گیا کہ جس کو میں امیر مقرر کروں یا جو مسلمانوں کا امیر ہے، فرمایا اس کی اطاعت کو میری اطاعت ہے اور اس کی نافرمانی بھی میری نافرمانی ہے، اگر جب تک وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ آپ کے جو سربراہ ہیں جن کے ساتھ جس ادارے میں آپ لوگ وابستہ ہو، آپ گورنمنٹ کسی ادارے میں وابستہ ہیں، آپ کسی مذہبی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اس کا امیر جب تک آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق حکم دے رہا ہے تو اس کے لاش پر بھی آپ کو ثواب ہے۔ ستبائے سنت اصل میں حکم الہی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے اللہ کے نبی یہ کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو۔ ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے؟ ہمیں یہ شعور ہے کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا، ہماری سانسوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم کو رزق کھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہمارے اندر جو جان ہے، جو طاقت ہے، جو مسائل ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس کے نتیجے میں ہمارے دل میں ایک محبت، ایک احسان، ایک شکر گزاری کے جذبات سے اللہ تیرا شکر۔ ہر بندہ جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ تیرا شکر، جب کسی کو نعمت ملتی ہے تو سکون ملتا ہے تو کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ نہ شکر لوگ بھی موجود ہیں، یہاں موجود ہے، باہر موجود ہے، نہ شکر لوگ بھی ہیں، لیکن کئی ایسے بھی نیک بندے ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ تو جو بندہ شکر کرتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں تم تحبون اللہ، اے اللہ کے نبی سے کہیں ان تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اے اللہ کے نبی نے کہو فاتبعونی، بس مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ بڑی سادہ اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ گویا کہ تمہارے نزدیک کوئی بھی عمل ہے وہ اللہ کے نبی کے عمل کے مقابلے میں جس مرضی شخصیت کا آ گیا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ خاصا بھی بات ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں وہ ہم کسی مسجد کے امام کی بات ماننا شروع کرتے ہیں، حدیث کی ہو کہتے ہیں، ہم کسی اور بڑے سکالر بڑے فاضل بندے کی بات مانیں اور اللہ کے نبی کا عمل اس کے مقابلے میں، تو دنیا میں کسی بندے کی اہمیت ساری دنیا تر ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچ۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں فلانا بندہ بڑا سکالر ہے تو وہ شریعت گمراہی کا شکار ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ فلانا طریقہ اچھا ہے، اس کے اندر سہولت موجود ہے، تو وہ شریعت گمراہی کا شکار ہے۔ تو یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں کو دے دیا فاتبعونی، تو اس محبت کی اتباع کرو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرے صرف کس بات پہ؟ جب تم صحیح طور پہ اہل سنت بن جاؤ، جب تم صحیح طریقوں پہ سنتوں پر عمل کر دو اور لوگوں کے معاملات نہ دے۔ آج کل کیا ہے کئی چیزیں ایسی ہیں سنت پر عمل کرنا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں، یا لوگ جو کہیں نہ دے بندہ یہ سوچے آپ تمہیں وسائل اللہ نے دیے، تمہیں دولت اللہ نے دی، تمہیں طاقت اللہ نے دی، یا لوگ تمہیں دیتے ہیں۔ اگر تو آپ نے گھروں سے لوگوں کی وجہ سے آیا ہے، لوگ آپ کے عزت کے مالک ہیں، عزت کے مالک ہیں، پھر آپ لوگوں کو دیکھیں۔ اگر آپ کے سمجھتے ہیں اور آپ کے اس طرح ایمان مضبوط ہو کہ تمہاری عزت ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، پھر آپ دین کے اوپر بغیر کسی تعقل کے، بغیر کسی تعقل کے آ سکتے ہیں۔ یعنی عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میں کیوں میرے رسول کی طرف جاتا ہوں۔ فرمایا یاد رکھنے کا نتیجہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ وہ کہ سنتوں پر عمل تمہارے گناہوں کے ساتھ معافی بھی ہو جاتی ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی غفور اور بہت ہی رحمت کرنے والا ہے۔ ایک حدیث سنا کے آپ کی بات پر کرتے ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، رات کی قرآنی آیات اور حدیث اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ پڑھ لیں، جتنی دفعہ بھی سن لیں، بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ بیان کرتے ہیں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط تحدث، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے، اللہ کے رسول نے ایک سیدھی حدیث ہے،
فَأَمَّا خَطَّخَتَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّخَتَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ، اور اس نے ایک سیدھی لکیر کے ساتھ دو خط اس کے دائیں طرف کہتے ہیں اور دو بائیں طرف، اور ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں یہ جو سیدھی لائن ہے یہ میرا رستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں رستے ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں۔ یہ دائیں بائیں رستے جتنے بھی جا رہے ہیں شیطان کے ہیں۔ اللہ کا رستہ، اللہ کے نبی کا رستہ سیدھا صاف اور واضح ہے۔ آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں آج کے بعد، اگر آپ سے اس بات کو یاد کر رہے ہیں کہ آپ اب تک جدید ہو رہا ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی دلیل قرآن اور سنت سے بات کریں۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اگر آپ یہ تیار کر لیں کہ میں آج کے بعد قرآن اور سنت سے اپنی نماز ثابت کروں، میں امام صاحب کے پاس جاؤں، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں کسی بھی مسجد کے ہیں آپ ان کے پاس جائیں، جو آپ عمل کرتے ہیں اس کی دلیل تلاش کریں، صرف اس نقطے پر آئیں کہ آپ اس کی دلیل تلاش کریں کہ بھائی ہم بھی عمل کرتے ہیں، ہم بھی جتنا وضو کرتے ہیں، جس طرح نماز پڑھتے ہیں، جتنا قربانی دیتے ہیں، جو زکات دے رہے ہیں، آیا قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے اور کس حدیث میں یہ طریقہ اس کا بیان کیا؟ آپ کے مسئلے سارے ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں کو شکوا دیتے ہو کہ مولوی نے طرح کام کیا، بھائی مولوی نے کام نہیں کیا، آج کا سچ ہے۔ آپ ایک جوتی لینی ہوتی ہے تو آپ پورے بازار یہاں سے داخل ہوتے ہیں اور پورا بازار 20 دکانیں ملتے ہیں، ایک سوئی لینی ہوتی ہے، کنگھی لینی ہوتی ہے، پورے 2 گھنٹے ملتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے قرآن کی، حدیث کی، دین کی، پھر کہتے ہیں چلو یعنی خلاف کی ضرور کریں۔ حالانکہ ہر چیز میں تجربہ موجود ہے، ہر چیز میں خلاف موجود ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایک کے پاس جاتے ہیں شفا نہیں ہوتی، دوسرے کے پاس ٹھیک نہ ہو، تیسرے کے پاس جائیں، کبھی آپ نے کہا جائے ڈاکٹروں کی دوائی میں بڑا اختلاف ہے، کپڑے کی دکانوں میں بڑا اختلاف ہے، کرسیوں میں بڑی برائیں آگے، بھائی چھوڑے ان کو، آپ اپنی تحقیق کریں۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے آپ کہتے ہیں چھوڑو نا، بس جیسا ہو جیسے بات کریں، یہ بات بڑی غلط ہے۔ آپ تحقیق کریں، اپنی تحقیق کے ساتھ جو آپ عمل کرتے ہیں اپنے آپ کو صحیح دین کی طرف لے کر آئیں اور پھر اس پر آپ عمل کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي وَهَٰذَا سَبِيلُ اللَّهِ، لوگوں یہ اللہ کا رستہ ہے، تو آپ نے آیت تلاوت کی کہ وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے لوگوں یہ میرا سیدھا رستہ ہے قرآن اور حدیث کا، قرآن اور سنت کا، فَاتَّبِعُوهُ، پھر اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور جو دائیں بائیں جتنے بھی رستے ہیں، دائیں بائیں جتنی آرام ہیں، فرمایا کہ ان کی پیروی نہیں کرنی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم دائیں بائیں رستے کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو آپ کو دعویٰ کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان ایک مسلمان کے لیے دینی احکامات اور دنیاوی احکامات پر عمل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اطاعت رسول کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی طریقے آئے جائیں، کسی سے قادر کے، ہر کس قادر کے، جو بھی کوئی سمجھدار بنتا ہے جس سے دنیا کے ساتھ سے ہم سمجھتے ہیں، سب کے ساتھ ایک طرف ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک طرف ہو، تو ہمارے اوپر فرض اور لازم اللہ کے رسول کی بات ہے۔ ایون کہ ہمارے برادری کے بزرگ میرے والد صاحب نے رستہ بتائیں، لیکن سنت اور حدیث دوسری طرف بتا رہی ہے، تو ہمارے اوپر عبادت کی بات لازم نہیں ہے، ہمیں اللہ کے رسول کو دیکھنا۔ دلائل اس کے بشمار موجود ہیں، اسی بارے میں آج بات کی گئی کہ ہم لوگ سنت کی طرف آئیں، ہم لوگ حدیث کی طرف آئیں، اگر ہم نے اپنے مسائل حل کرنے، اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ باقی ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، سب کے سب فضول، غلط اور باطل ہے۔ ہمیں قرآن اور سنت کی طرف آنا ہوگا اپنے عبادات کے لیے، اپنے مقامات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، اگلی مدد کریں گے۔ دوسری دوسری چیزیں حضرت اسلام علیہ کے ہاتھ میں حیدرآباد کے اندر موجودہ تعلیم حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چلایا ایک مخصوص لوگوں نے۔ آج سے خطبہ کی مناسبت سے ہم اس کی گفتگو مرمت کرتے ہیں اور ہم اپنے قرآنوں سے
اس بات کو معاملہ کرانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں مزید کے لیے کہتے ہیں کہ فرقہ بانی، حالانکہ بات فرقہ بانی کی نہیں، صحابہ کرام ہیں اور اہل بیت ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت سب کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ کسی چیز کا بل قومی اسمبلی سے پیش ہوا، سینٹ سے پیش ہوا، جبکہ میں سمجھتا ہوں بدبختی ہے ہمارے صدر کی، اور اس نے اس بل کو واپس کر دیا، پیچھے سے دونوں علاموں سے بات ہو کے اوپر گیا، صدر صاحب نے کیا کر دیا، اس کو واپس کر دیا کہ نہیں اس کو دوبارہ آپ چیک کریں۔ حالانکہ سادہ سے بات کی جو اہل بیت کے بارے میں بات کرے اسے بھی سزا دی ہے، اور جو صحابہ کے بارے میں بات کرے اس کو بھی سزا دی ہے، کیونکہ ہمارا ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اہل بیت کی بات کرے لیکن صحابہ کی بات نہ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بل ضرور پاس ہونا چاہیے، اور ہمارے دلوں میں بھی اہل بیت کی محبت بھی ہے اور صحابہ کرام کی محبت بھی ہے۔ ہم اس واقعے کی کوئی زور مرمت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کرداروں کو پکڑیں اور آپ ان کو باقی سزا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی عافیت کرے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔